بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ سامعین محترم، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ملک پاکستان نے کس طریقے سے اپنے سب سے بدترین دشمن اور سب سے خطرناک دشمن جو خود کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہر طرح کی سرگرمیوں کے اندر ملوث رکھتا ہے، کیسے دنیا کے سامنے اسے شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد خصوصی طور پر شامل حال رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت اس قوم کو حاصل ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے اس پیغام پر عمل کرتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم بٹو نہیں، تفرقہ نہ پھیلاؤ، تم فرقوں کے اندر نہ ہو بلکہ تم یکجان ہو جاؤ، یکمشت ہو جاؤ، کسی ایک مقصد کے لیے تم سارے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ اور ہم نے دیکھا کہ حال میں ہمارے تمام تر ادارے، چاہے وہ میڈیا کے ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری عوام ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا سرکاری سیکٹر ہو، تمام کے تمام اداروں نے صرف ایک ہی چیز سوچی، ایک ہی چیز پر عمل کیا، اور تمام کے تمام ادارے ایک ہی بیانیے پر جب کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے مدد کے حالات دیکھے، اثرات دیکھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے جوانوں کی مدد کی، اور ہمارے جوانوں نے جو ہمت دکھائی اب وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور وہ اس پر بڑے ہی خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس تمام تر واقعے سے ہمیں یہی ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بٹک جائیں گے، اگر ہم ٹکڑوں میں ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ کفر کیسے ایک دم سے ہر جگہ پر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جاتا ہے، صرف مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں کہ وہ اتحاد کے اندر آ جائیں۔ اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر اتحاد آ جائے تو آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمان آج بھی حکومت کریں اور آدھی بچی ہوئی دنیا کو بھی وہ فتح کر لیں، اس دنیا کے اندر ظلم ختم ہو جائے، اس دنیا کے اندر سے غریب کی غربت ختم ہو جائے۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا ایک طرف ہمارے ملک پاکستان کے میڈیا نے کتنا ایک مثبت کردار ادا کیا، اور دوسری طرف انڈیا کے میڈیا نے صرف چند ٹکڑوں کے لیے، چند پیسے کے ٹکڑوں کے لیے، یا پھر کسی کے ہاں خوشامد کے لیے انہوں نے پورے کے پورے خطے کو، 1.25 ارب کی آبادی کے ملک کو جنگ کے اندر جھونک دی۔ اور ہمارے نوجوانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس پروپیگنڈا کا کس طریقے سے شکار ہوئے کہ بہت سارے لوگ نا امیدی کی زندگی گزارنے لگے کہ بھائی ہمارا ملک تو جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، ہمارا ملک تو واپس سے اٹیک ہی نہیں کر سکتا، ہماری فوج تو ناکارہ ہے۔ جب ہم نے یہ جواب دیا ہماری طرف سے، ہماری فورسز کی طرف سے جب جواب ملا تو پھر وہ لوگ کہیں پر بھی اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتے تھے۔ تو ایسے کاموں سے باز رہیں، ایسے پروپیگنڈوں سے باز رہیں، اور صرف ایک قوم بن کر رہیں۔ جب انسان، ہماری یہ پاکستانی قوم ایک ہو جائے گی تو پھر دنیا کے اندر یہ ایک عظیم قوم بن سکتی ہے۔ اور ہم نے یہ حالیہ واقعے سے یہی سبق حاصل کرنا ہے کہ اگر ہم سارے معاملات کو بھول کر صرف ایک قوم بننے کی کوشش کریں، متحد ہو جائیں، تو پھر ارد گرد کے ممالک بھی ہماری عزت کریں گے، باقی دنیا کے اندر بھی ہماری عزت ہوگی، اور ہم خود بھی ایک عظیم قوم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں اپنے مسلمانوں سے، اپنے پیارے بندوں سے، کہ وہ یہاں وہاں چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھٹکنے کے بجائے، بلکہ اختلاف کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اختلاف رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے اختلاف کو اپنی ضد بنا لے تو پھر وہ اختلاف نہیں رہتا، بلکہ وہ دشمنی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے فوج سے اختلاف کیا، عدلیہ سے اختلاف کیا، حکومت سے اختلاف کیا، اور وہ جب اختلاف نہ رہا، ضد بن گئی، تو پھر وہ پروپیگنڈا بنی اور ملک کے لیے نقصان کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، ہماری فورسز کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، امن کے اندر رکھے، اپنے فضل کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یوں ہی اس قوم کو کھیلتا ہوا، خوش مسکراتا ہوا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ایک ہی عزم، ایک ہی جھنڈے کے نیچے، ایک ہی مقصد کے لیے کہ الہ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ پوری دنیا پر کیسے بلند ہوگا، اس کے لیے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر۔